شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. ایام ماہ مبارک رمضان ہے. اس ماہ رمضان میں جو خصوصی چیز جس کے بارے میں زیادہ تاکید ہوئی ہے وہ ہے دعا. اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے جو افضل ترین مہینہ ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان. اور ماہ مبارک رمضان میں بھی کچھ خاص ایام ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ تاکید ہوئی ہے، وہ ہے شبہ قدر. انسان کو اس مبارک راتوں میں کیا اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کے بارے میں زیادہ جو ہے نا انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس کے بجا لانے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، کہ جس کے بجا لانے سے انسان کے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، کہ جس عمل کے انجام دینے سے انسان پر جنت واجب ہو جاتا ہے. تو روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں 3 مرتبہ، خصوصاً اس مبارک راتوں میں، شبہ قدر کے مبارک راتوں میں 3 مرتبہ اگر کوئی شخص جوشن کبیر کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے اور جنت اس پر واجب قرار دیتا ہے. جنگ احد کے موقع پر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، چونکہ اس ایام میں بہت زیادہ گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی لباس پہننا مشکل ہو رہی تھی. تو اس وقت جبریل امین اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور پیغمبر پر سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آپ پر سلام ہو، اور اللہ نے یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، وہ ہے دعائے جوشن کبیر. اگر اس دعا کو آپ تلاوت کرے گا اور اس کو لکھی ہوئی شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہوگی یہ دعا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عظیم اور مہربان ہستی ہے کہ فوراً پیغمبر نے سوال کیا اخی جبریل، آیا یہ دعا فقط میرے ساتھ خاص ہے، یعنی فقط مجھ سے مخصوص ہے، یا میری امت کے لیے بھی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ آپ کے اور آپ کی امت دونوں کے لیے ہے. تو عزیزان گرامی، ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست انسانوں کے لیے یہ وہ سکھائی گئی دعا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو وہ دنیا میں تمام خطرات سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی اس دعا کو پڑھے تو قیامت کے دن بھی وہ جہنم کی آگ سے اس کو اللہ محفوظ رکھے گا. تو اس ماہ مبارک رمضان کی اس راتوں میں جوشن کبیر کی تلاوت کرنا اپنے لیے لازمی قرار دے دیں، کیونکہ اسی ماہ مبارک رمضان میں اگر دعا، یعنی روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کی گناہ ماہ مبارک رمضان میں اگر معاف نہ ہو جائے تو باقی مہینوں میں معاف ہونا مشکل ہے. تو دعائے جوشن کبیر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے لازمی طور پر پڑھے، تاکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو. اور اپنی دعاؤں میں بندہ حقیق کو بھی نہ بھولے گا، یاد رکھے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں تیرے بندگی کرنے کی توفیق عنایت کرے.